بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ افغانستان کے ننگرہار میں جمعے کی نماز کے دوران مسجد میں دھماکہ، 3 جاں بحق، داعش پر شبہ۔ سال کے ختم تک افغانستان میں لاکھوں بچے بھوک سے مر سکتے ہیں، WHO نے دی وارننگ۔ سعودی عرب غیر ملکی پروفیشنلز کو شہریت دے گا، ویژن 2030 کے مطابق فیصلہ، شاہی فرمان جاری۔ ویانا بات چیت میں نیوکلیئر مسئلے پر نہیں، پابندیاں ہٹانے پر بات چیت کریں گے، ایران کا سخت رخ۔ ویانا بات چیت سے پہلے امریکی نمائندے مڈل ایسٹ پہنچے، UAE، اسرائیل، سعودی عرب اور بحرین کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران کے ساتھ تناؤ کے بیچ اسرائیل، امریکہ، UAE اور بحرین نے جنگی مشقیں شروع کی۔ یورپ کے ریفیوجی بحران پر سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ، بیلاروس پر سخت تنقید، سیاست کے لیے جانیں خطرے میں ڈالنے کا الزام۔ بیلاروس ایئر لائن مڈل ایسٹ کے شہریوں کو فلائٹس میں نہیں بٹھائے گی، ترکی کی درخواست پر فیصلہ۔ چائنا سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ بن گیا، جنرل بپن راوت کا اقرار۔ راہل گاندھی نے کہا حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ افغانستان کے ننگرہار صوبے میں ایک اور مسجد میں دھماکہ ہوا۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ کم سے کم 3 لوگ جاں بحق ہوئے اور 12 زخمی ہوئے۔ عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ اسپن گھر علاقے میں یہ دھماکہ ہوا، مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ طالبان عہدیدار نے کہا کہ اسپن گھر ضلع کی ایک مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران دھماکہ ہوا۔ ننگرہار صوبے کی حکومت کے ترجمان قاری حنیف نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ مسجد کے اندر بم چھپا کر رکھا گیا تھا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ دوپہر تقریباً 1:30 بجے دھماکہ ہوا۔ اب تک کسی نے بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں افغانستان میں بعض دھماکوں کے لیے داعش خراسان نے ذمہ داری قبول کی ہے اور اس دھماکے کے لیے بھی داعش پر ہی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
اس سال اب تک داعش خراسان نے 2 مسجدوں پر حملے کیے جن میں 120 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے. کچھ دن پہلے ہی ایک کے بعد ایک 2 جمعوں کو ایک شیعہ مسجدوں میں جمعے کی نماز کے دوران دھماکے ہوئے تھے جن میں درجنوں لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے تھے. طالبان کی اسپیشل فورسز نے فوری تحقیقات شروع کر دی. 2 نومبر کو افغانستان کے سب سے بڑے فوجی ہاسپٹل میں ایک حملہ کرتے ہوئے کم سے کم 25 لوگوں کو ہلاک اور 50 کو زخمی کر دیا گیا تھا. برٹش ہائی کورٹ میں وزارت دفاع کی طرف سے بعض دستاویزات پیش کی گئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسپیشل فورسز کے آفیسرز کو ان کے سپاہیوں کی طرف سے ایسی کارروائیوں کا اندیشہ تھا بلکہ یقین تھا جن میں نہتے افغان شہریوں کو قتل کیا گیا. حالانکہ ان نہتے افغان شہریوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کے باوجود انہیں ہلاک کیا گیا. ان دستاویزات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ الزامات خفیہ رکھے گئے تھے. رائل ملٹری پولیس کو اس کی خبر نہیں دی گئی تھی. ایک رپورٹ میں وارننگ دی گئی ہے کہ افغانستان میں لاکھوں بچے غذا کی کمی کی وجہ سے مر سکتے ہیں. WHO نے یہ وارننگ جاری کی. امدادی ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں قحط آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ملک بدترین معاشی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک دن پہلے اسلام آباد کی کانفرنس میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس سلسلے میں خبردار کیا تھا. افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد مغربی ملکوں اور ایجنسیوں نے افغانستان کی مالی مدد روک دی ہے اور افغانستان کے اثاثے فریز کر دیے گئے ہیں. WHO ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں اس سال کے ختم تک تقریباً 32 لاکھ بچے غذا کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں. ان میں سے 1 ملین یعنی 10 لاکھ کی موت ہو سکتی ہے. ٹیمپریچر میں کمی بھی بچوں کی موتوں کی ایک وجہ بن سکتا ہے. ملک میں بعض بیماریاں بھی تیزی سے پھیل رہی ہیں. سعودی عرب نے باصلاحیت غیر ملکی پروفیشنلز کو شہریت دینے کا اعلان کیا ہے. یہ فیصلہ ویژن 2030 کے مطابق ہے جس کا مقصد پروفیشنلز کے لیے بزنس کے سازگار اور پرکشش موقع اور ماحول پیدا کرنا ہے. اس سلسلے میں شاہی فرمان جاری کر دیا گیا جس کے مطابق لا، سائنس، کلچر، میڈیکل، سپورٹس اور ٹیکنیکل شعبوں میں مہارت رکھنے والے پروفیشنل سعودی شہریت یا سٹیزن شپ حاصل کر سکتے ہیں. 2019 میں سعودی عرب نے اس طرح کی پالیسی کا اشارہ دیا تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایکسپرٹس اور انویسٹرز کو سعودی عرب میں قدم جمانے کا موقع دیا جائے. سعودی عرب چاہتا ہے کہ دنیا بھر سے سائنٹسٹ، دانشور اور باصلاحیت لوگ آئیں اور الگ الگ شعبوں میں خدمات انجام دیں. فورینسک، میڈیکل سائنس، ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، نیوکلیئر، آئل، گیس، انرجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے سیکٹرز میں ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو باصلاحیت ہیں. سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس کی اکنامی کا دار و مدار صرف تیل پر نہ رہے. یہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا پیٹ پروجیکٹ ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ دنیا بھر کے بہترین دماغوں کا مرکز بن جائے. ایران کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ویانا بات چیت میں پابندیاں برخاست کرنے پر توجہ دی جائے گی. ویانا بات چیت میں حصہ لینے والے ایرانی عہدیدار علی باقری کنی نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی. یہ بات چیت 29 نومبر سے شروع ہونے والی ہے. باقری نے کہا کہ بات چیت نیوکلیئر مسئلے پر نہیں ہوگی جسے پہلے ہی حل کر لیا گیا ہے، بلکہ بات چیت میں نیوکلیئر سمجھوتے کو امریکہ کی طرف سے توڑنے پر زور دینا چاہیے اور یعنی اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ امریکہ پھر سے اس طرح سمجھوتے کو نہ توڑے جس طرح 2018 میں اسے توڑا تھا، اور ایران کے خلاف لگائی گئی غیر قانونی پابندیوں کو ہٹانے پر بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے وہ نہ صرف نیوکلیئر سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے بلکہ UN سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی بھی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ بات چیت کا مقصد امریکی پابندیوں کو ہٹانا ہے جو نیوکلیئر سمجھوتے سے پہلے اور امریکی فیصلے کے بعد لگائی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران اس بات کی عملی ضمانت چاہتا ہے کہ امریکہ مستقبل میں سمجھوتے کی خلاف ورزی نہ کرے. کانی نے ایک دوسرے انٹرویو میں کہا کہ ویانا بات چیت شروع ہونے کے بعد یورپی ملکوں کا اہم رول ہوگا. ایرانی عہدیدار نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ کئی دہاؤں پرانے فوجی کانٹریکٹ کے مسئلے کو جلد حل کر لیا جائے گا. ایران سے متعلق امریکی نمائندہ رابرٹ مالی نے نیوکلیئر ڈیل سے پہلے مڈل ایسٹ کا اہم دورہ شروع کیا. اس دورے کے دوران وہ UAE، اسرائیل، سعودی عرب اور بحرین جائیں گے. وہ 11 نومبر سے 20 نومبر تک ان ملکوں کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات بتائی. اسرائیل اور امریکہ کے خلیجی اتحادی ایران نیوکلیئر ڈیل کے خلاف ہیں، لیکن بائیڈن حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس ڈیل کو بحال کرنے کی پابند ہے تاکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو محدود رکھا جا سکے. اس کے باوجود امریکی عہدیداروں نے وعدہ کیا ہے کہ
وہ ایران پالیسی کے تعلق سے اپنے علاقائی پارٹنرز کے ساتھ صلاح مشورہ کریں گے۔ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے تحت ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا تھا۔ اس کے بدلے ایران کے خلاف لگائی گئی پابندیاں ہٹائی گئی تھی، لیکن 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی اور ایران کے خلاف پابندیاں لگائی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل کیا تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام تیز کیا اور یورینیم کی افزودگی بڑھا دی۔ جون سے ویانا بات چیت رکی ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی کی حکومت نیوکلیئر ڈیل کے تعلق سے سخت رخ اپنا رہی ہے۔ کئی دنوں کے ٹال مٹول کے بعد رئیسی حکومت نے بات چیت شروع کرنے سے اتفاق کیا، لیکن ایرانی عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ بات چیت میں پابندیاں ہٹانے پر توجہ رہے گی۔ رئیسی حکومت نے امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے کئی مطالبات کیے ہیں۔ حال ہی میں امریکی عہدیداروں نے وارننگ دی تھی کہ نیوکلیئر سمجھوتہ بحال کرنے کے لیے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو UAE، بحرین، اسرائیل اور امریکہ نے جنگی مشقیں شروع کی ہیں۔ یہ مشقیں ریڈ سی میں ہو رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ ان 4 ملکوں کے درمیان جنگی مشقیں ہو رہی ہیں۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت ہوئیں جب بہت جلد عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان نیوکلیئر بات چیت ہونے والی ہے۔ مشقیں 5 دن تک جاری رہیں گی، جس میں USS پورٹلینڈ جہاز حصہ لے رہا ہے۔ اسرائیل نیوی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس طرح کی مشقوں سے خطے میں ایران سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ امریکی فوج کا 5واں بحری بیڑا بحرین میں ہے اور خلیج فارس، عمان کے سمندر، ریڈ سی اور انڈین اوشن کے علاقوں میں کافی سرگرم ہے۔ بیلاروس کی سرکاری ایئر لائن نے کہا ہے کہ وہ عراق، سیریا اور یمن کے شہریوں کو ترکی سے بیلاروس جانے والی فلائٹس میں سوار نہیں کرے گی۔ ترک عہدیداروں کی درخواست پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ بیلاروس ایئر لائن نے کہا ہے کہ ترک عہدیداروں کی درخواست پر ان ملکوں کے شہریوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ترک ایویشن عہدیداروں نے بھی اس بیان کو کنفرم کیا اور کہا کہ بیلاروس کے دارالحکومت منسک کے لیے فلائٹ ٹکٹس ان ملکوں کے شہریوں کو نہیں بیچے جائیں گے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب بیلاروس اور پولینڈ کی سرحد پر زبردست بحران پیدا ہو گیا ہے، جہاں ہزاروں ریفیوجیز اور مائیگرنٹ جمع ہیں اور یورپ کے زیادہ تر ملک الزام لگا رہے ہیں کہ بیلاروس جان بوجھ کر ان ریفیوجیز کو بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ملک پر لگائی گئی پابندیوں کا بدلہ لیا جا سکے۔ ان حالات سے 2015 کے بعد کا سب سے بدترین ریفیوجی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ہزاروں لوگ کڑاکے کی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں بیلاروس پر تنقید کی گئی۔ ایسٹونیا، فرانس، آئرلینڈ، ناروے، امریکہ اور برطانیہ نے 15 رکنی سیکیورٹی کونسل کی بند کمرے کی میٹنگ میں صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ ان ملکوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم جان بوجھ کر انسانی جانوں کو سیاسی مقصدوں کے لیے خطرے میں ڈالنے کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کا مقصد پڑوسی ملکوں کا استحکام بگاڑنا ہے۔ اس بیان میں بیلاروس کے صدر لوکاشنکو پر الزام لگایا گیا کہ وہ علاقے کے استحکام کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے بیلاروس کو جواب دہ بنانے کے لیے سخت کارروائی کی ضرورت پر زور دیا، لیکن رشیا نے بیلاروس کے صدر لوکاشنکو کی تائید کی ہے اور الزامات کو رد کر دیا ہے۔ رشیا نے پولینڈ اور لتھوینیا پر الزام لگایا کہ وہ ریفیوجیز اور مائیگرنٹس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ بیلاروس کی وزارت دفاع نے کہا کہ وہ ماسکو کے ساتھ مل کر مناسب قدم اٹھائے گی۔ رشیا نے کہا ہے کہ اس بحران میں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے اس سے پہلے اس بحران کے لیے ماسکو پر تنقید کی تھی اور صدر پوٹین کو اس بحران کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا۔ پولینڈ نے کہا کہ بیلاروس مائیگرنٹس کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس دوران انسانی حقوق کی تنظیموں نے پولینڈ کے عہدیداروں پر ریفیوجیوں سے نمٹنے کے طریقے پر تنقید کی۔ پولینڈ نے ہزاروں ریفیوجیز کو اپنی سرحدوں میں داخل ہونے سے روک دیا ہے اور اس کے لیے طاقت کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ بعض ریفیوجیز کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ڈیفنس چیف جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ چائنا انڈیا کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ بن گیا ہے اور چائنا پر تعینات ہزاروں سپاہیوں کو مستقبل قریب میں واپس بلانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی کمی ہے، شک و شبہات بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کے درمیان سرحدی تنازع حل کرنے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ پچھلے مہینے چائنا اور انڈیا کے درمیان 13ویں راؤنڈ کی فوجی بات چیت ہوئی تھی، لیکن اختلافات برقرار رہے۔
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि मुल्क की कौमी सलामती पर नाकाबिल माफ़ी समझौता किया जा रहा है और चाइना के ताल्लुक से हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उन्होंने एक अखबारी रिपोर्ट का हवाला दिया जिसके मुताबिक वज़ारत ख़ारजा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के दरमियान चाइना के साथ सरहद के तनाज़े पर इख्तलाफात हैं। बिपिन रावत ने जुमेरात को कहा था कि इंडिया के इलाके में चाइनीज़ सिपाहियों के दाखिल होने और नया गाँव तैयार करने की खबरें दुरुस्त नहीं है। हालांकि वज़ारत ख़ारजा के अहदेदारों ने कहा है कि जिस इलाके में चाइना ने गांव बनाया है वहां 1959 से चाइना का कब्जा है। हाल ही में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने एक रिपोर्ट में कहा था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाके में एक गांव बनाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने के रिमार्क्स पर तंज करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमारी हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और मिस्टर 56 डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी हमदर्दियां सिपाहियों के साथ हैं जो अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डालते हुए सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही है। बात कोविड की, इंडिया में 12,516 नए कोविड केस पाए गए हैं। ये एक दिन पहले के मुकाबले में 4% कम हैं। पिछले 24 घंटों में 501 जानें गई हैं। सिर्फ केरला में 419 मौतें हुई हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कि अब तक 110 करोड़ 80 लाख के करीब वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। पता चला है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कोविड-19 के ख़िलाफ़ एक गोली को मंजूरी देने की दरख्वास्त मिली है और इसका जायज़ा लिया जा रहा है। अगर इस गोली को मंजूरी दी गई तो इससे कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई में अहम कामयाबी हासिल होगी। सन फार्मा कंपनी ने ऐलान किया कि वह एक गोली तैयार कर रही है जो बहुत सस्ती होगी। इस दौरान खबरों में कहा गया कि कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है लेकिन अलामतें बदल जाएंगी और ये बीमारी अब नर्म होगी। वज़ारत सेहत ने बाहर के मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन पर जुमे से अमल शुरू हो गया है। मुसाफिरों को अपने सफ़र से पहले एक वेबसाइट पर हलफनामा दाखिल करना होगा। उन्हें कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट पेश करना होगा जो 72 घंटे पहले का होना चाहिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखें। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफगानिस्तान के नंगरहार में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, 3 जाँ बहक, दाइश पर शुबा। साल के खत्म तक अफगानिस्तान में लाखों बच्चे भूख से मर सकते हैं, WHO ने दी वार्निंग। सऊदी अरब गैर मुल्की प्रोफेशनल्स को शहरियत देगा, विजन 2030 के मुताबिक फैसला, शाही फरमान जारी। वियना बातचीत में न्यूक्लियर मसले पर नहीं, पाबंदियां हटाने पर बातचीत करेंगे, ईरान का सख्त रुख। वियना बातचीत से पहले अमरीकी नुमाइंदे मिडल ईस्ट पहुंचे, UAE, इसराइल, सऊदी अरब और बहरीन के ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे।
ایران کے ساتھ تناؤ کے بیچ اسرائیل، امریکہ، UAE اور بحرین نے جنگی مشقیں شروع کی۔ یورپ کے ریفیوجی بحران پر سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ، بیلاروس پر سخت تنقید، سیاست کے لیے جانیں خطرے میں ڈالنے کا الزام۔ بیلاروس ایئر لائن مڈل ایسٹ کے شہریوں کو فلائٹس میں نہیں بٹھائے گی، ترکی کی درخواست پر فیصلہ۔ چائنا سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ بن گیا، جنرل بپن راوت کا اقرار۔ راہل گاندھی نے کہا حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔